ناصرہ خبردار، ایک لفظ بھی اور منہ سے نکالا تو تیری ہمت کیسی ہوئی اسے برا بھلا کہنے کی؟ معافی مانگ ابھی اسی وقت۔ زرینہ خالہ، چھوڑ نہ ناصرہ بیٹا، جانے دے، اس کا دماغ ہی خراب ہے۔ تو جا کر اپنا پیپر دے، تیری بائیک میں ٹھیک کروا دوں گی تیرے پاپا کو بول کر۔ زبیر بھائی نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا اور بائیک کو ویسے ہی اسٹارٹ کر کے غصے سے مجھے گھورتے ہوئے چلے گئے۔ ناصرہ باجی کا یہ روپ دیکھ کر میں حیران تھا۔ باجی غصہ بھی کرتی ہیں، یہ مجھے پتہ نہیں تھا، اور آج تو میرے لیے انہوں نے اپنے سگے بھائی پر ہاتھ تک اٹھا دیا تھا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت برا لگ رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ ناصرہ، مجھے دیکھتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ شیرو، نہیں باجی، مجھے کچھ نہیں ہوا، سوری، میری وجہ سے۔ ناصرہ، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، زبیر کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ شیرو، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کو کوئی ضرورت نہیں ہے معافی مانگنے کی، ویسے بھی غلطی تو مجھ سے ہی ہوئی ہے نا۔ زرینہ، چھوڑو یہ سب، جو ہوا اسے بھول جاؤ، چل کر کھانا کھا لو۔ ابھی تک کسی نے ناشتہ نہیں کیا، تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے ہم۔ زرینہ خالہ اندر آنے کو کہہ کر آگے بڑھ گئیں۔ میں نے ناصرہ باجی کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شیرو، کیا ہوا باجی، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ ناصرہ، سوری شیرو، میں نے کہا نا، آپ کچھ مت کہیے، اگر دوبارہ بولا تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ ناصرہ، تم ناراض ہو کر چلے تو نہیں جاؤ گے نا؟ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ میں نے باجی کو گلے سے لگا لیا۔ شیرو، میں کہیں نہیں جاؤں گا باجی، آپ کو چھوڑ کر بھلا میں کہیں جا سکتا ہوں؟ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں، یہ آپ نے ابھی دکھایا ہے۔ کوئی پاگل ہوگا جو اتنا پیار کرنے والی باجی کو چھوڑ کر جائے گا۔ ناصرہ باجی نے مجھے ساتھ لگا لیا اور میرے ساتھ چپک گئیں۔ شیرو، چلیے اب اندر چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اسمائل پلیز، تھوڑا سا اور۔ میں نے باجی کو خود سے الگ کر کے اسمائل کرنے کو کہا تو نم آنکھوں سے بھی مسکرانے لگیں اور پھر سے ایک بار مجھے گلے لگا لیا اور ہم اندر آ گئے۔ کیا ہوا باجی، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ میں ناصرہ باجی کے ساتھ ابھی
کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا ہی تھا کہ نہیتا ہمارے پاس آ گئی اور ناصرہ باجی کی بھیگی پلکوں کو دیکھ کر اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس کے گیلے بالوں سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی نہا کر نکلی ہے۔ وہ باتھ روم میں ہوگی، اسی لیے اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ شیرو: ارے کچھ نہیں ہوا باجی، بس ایسے ہی کر رہی ہیں۔ نہیتا: ضرور تو نے ہی کچھ کہا ہوگا، تجھے تو میں بتاتی ہوں۔ نہیتا مجھے مارنے کو ہوئی تو ناصرہ باجی بیچ میں آ گئیں۔ ناصرہ آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے: نہیں نہیتا، اس نے کچھ نہیں کہا، وہ زبیر۔ شیرو: زبیر بھائی تو چلے گئے کالج، اب آپ بھی ناشتہ کر کے آفس جاؤ۔ میں نے ناصرہ باجی کی بات کو کاٹ دیا اور بات کرتے ہوئے انہیں آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ کچھ نہ کہے۔ نہیتا: تو چپ کر، کیا بات ہے باجی؟ ناصرہ: کچھ نہیں۔ شیرو: تم میرے ساتھ چلو آج آفس، اپنی کتابیں ساتھ میں لے لینا، وہیں بیٹھ کر پڑھ لینا اور مجھے بھی اچھا لگے گا۔ تبھی باہر سے گاڑی کی آواز آئی اور معید ہمارے سامنے حاضر ہو گیا۔ معید: واہ کیا بات ہے، ناشتہ ہو رہا ہے، آج تو ٹھیک ٹائم پر پہنچا ہوں۔ زرینہ: ارے معید تم، آؤ آؤ بیٹھو بیٹا، تم بھی ساتھ میں ناشتہ کرو۔ معید نے خالہ کو آداب کہا اور پھر ناصرہ باجی اور نہیتا سے ملنے کے بعد میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ناشتہ کرتے کرتے معید نے بتایا کہ وہ مجھے لینے آیا ہے اور ہم ساتھ میں اسٹڈی کرنے والے ہیں، تو باجی نے بھی اس بات پر حامی بھر دی۔ ناشتہ کرنے کے بعد باجی آفس چلی گئی اور میں معید کے ساتھ کل کی طرح فرزانہ کے گھر۔ آج زینت سادہ سے سوٹ میں تھی اور کمال کی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ زینت: ایسے کیا دیکھ رہے ہو شیرو، آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ زینت شرماتے ہوئے: تھینکس، تم بھی اچھے لگ رہے ہو۔ فرزانہ: اوئے تجھے کیا ہوا، ایسے کیوں شرما رہی ہے؟ ویسے آج یہ سوٹ تو کس خوشی میں پہن کر آئی ہے، تجھے تو اچھا نہیں لگتے نا ایسے کپڑے پہننا۔ زینت: میں نے کب کہا، وہ تو میں بس اسپورٹس کی وجہ سے ویسٹرن ڈریسز پہنتی ہوں۔ فرزانہ: چل جانے دے جانے دے، سب پتہ ہے مجھے، چل پہلے یہ سمجھا مجھے۔ میں معید کے ساتھ
اور فرزانہ زینت کے ساتھ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ 2 گھنٹے کب نکل گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے بعد فرزانہ چائے وغیرہ لے آئی اور باتیں کرتے ہوئے ہم نے وہ بھی ختم کیا۔ زینت آج کچھ زیادہ ہی شرما رہی تھی اور بار بار اپنے بال سنوار رہی تھی جو اس نے کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ جب ٹائم 2 بجنے کو ہوا تو ہم فرزانہ کے گھر سے نکلنے لگے۔ زینت: شیرو، کیا تم میرے ساتھ چل سکتے ہو؟ شیرو: کہاں جانا ہے؟ زینت: میرے گھر۔ شیرو: کیوں، کوئی کام ہے کیا؟ زینت: بنا کام کے نہیں آ سکتے کیا؟ شیرو: ایسی بات نہیں ہے، کل ہمارا پیپر ہے اور آج مجھے کسی کی برتھ ڈے پر بھی جانا ہے۔ زینت مایوس ہوتے ہوئے: اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ شیرو: کیا بات ہے زینت؟ کوئی ضروری بات ہے تو میں ابھی چلتا ہوں۔ زینت: نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، تمہیں آج برتھ ڈے پر جانا ہے تو تم جاؤ۔ زینت نے مجھے اسمائل دیتے ہوئے اتنا کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں مایوسی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں اسے کچھ اور کہتا اس سے پہلے ہی وہ بائے بائے کرتے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئی۔ میں بھی معید کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہم ابھی نکلے ہی تھے کہ ثمینہ میڈم کی کال آنے لگی۔ شیرو: گڈ آفٹرنون میم، آپ کیسی ہیں؟ ثمینہ میڈم: میم، ساتھ میں کوئی ہے کیا؟ شیرو: ہاں۔ ثمینہ میڈم: اچھا، میں نے یہ کہنا تھا کہ میں کالج سے گھر جا رہی ہوں، تم بھی میرے گھر ہی آ جاؤ۔ شیرو: کوئی ضروری کام ہے کیا میم؟ ثمینہ میم: آؤ گے تو پتہ چل جائے گا، جلدی آ جانا، ساتھ میں لنچ کرتے ہیں۔ شیرو: ٹھیک ہے میم، میں ابھی آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے کال بند کر دی۔ معید: کس کا فون تھا اور کہاں جانا ہے ابھی تو نے؟ شیرو: یار، وہ ثمینہ میڈم کا فون تھا، انہیں کچھ کام ہے اس لیے گھر بلا رہی ہیں، تو سیدھا وہیں لے چل مجھے۔ معید: میم کو کیا کام ہے؟ کہیں کوئی کوسچن پیپر تو نہیں دکھانے والی میم تجھے؟ دیکھ، مجھے ضرور بتا دینا، میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ شیرو: بکواس بند کر اپنی، تو کیا ایسا سمجھتا ہے میم کو کوئی اور کام ہوگا انہیں؟ معید: ٹھیک ہے، اچھا یار، میم سے میری تھوڑی سی سفارش تو کر دینا کہ وہ مجھے بس پاس کروا دے، کہیں غلطی سے کسی پیپر میں فیل ہو گیا تو مر جاؤں گا یار۔ تو محنت کرنا، فکر مت کر، تو فیل نہیں ہوتا،
اتنا تو کر ہی سکتا ہے، میں جانتا ہوں۔ پھر بھی اگر تجھے ڈر لگتا ہے نا تو تھوڑی اور محنت کر لے میرے ساتھ۔ معید: ٹھیک ہے بھائی، اگر تجھے میری پیار کی نैاں ڈوبتے ہوئے دیکھنی ہے تو تیری مرضی۔ باتیں کرتے کرتے ہم ثمینہ میڈم کے گھر پہنچ گئے۔ میں نے معید سے اندر آنے کا پوچھا تو اس نے منع کر دیا اور مجھے باہر ہی اتار کر نکل گیا۔ ثمینہ میڈم کی گاڑی کھڑی تھی، مطلب وہ آ چکی تھیں۔ میں نے بیل بجائی تو انہوں نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ انہوں نے مجھے اندر بلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی وہ پلٹی تو میں نے انہیں اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ثمینہ میڈم نے بھی میرے گلے میں باہوں کا ہار ڈال دیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ اپنے آپ یاد نہیں آتی نا میری؟ شیرو: اچھا، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ثمینہ میڈم سر ہلاتے ہوئے: ہاں۔ شیرو: تو ٹھیک ہے، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ میں آپ کو یاد کرتا ہوں یا نہیں۔ میں نے ثمینہ میڈم کو ایسے ہی گود میں اٹھا لیا اور اندر لے جانے لگا۔ ثمینہ میڈم: کیا کر رہے ہو؟ میں گر جاؤں گی۔ چھوڑو، نیچے اتارو۔ شیرو: کیوں؟ ابھی تو آپ کو اپنا پیار دکھانا ہے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں آپ کو کتنا یاد کرتا ہوں۔ ثمینہ میڈم: سوری بابا، معاف کر دو، میں تو مذاق کر رہی تھی، دیکھو کوئی آ جائے گا۔ شیرو: اب تو جسے آنا ہے آئے، میں نہیں چھوڑنے والا آپ کو۔ ثمینہ میڈم: اچھا، بعد میں تم ہی کہو گے، بتایا کیوں نہیں؟ میں نے ثمینہ میڈم کو بیڈ روم میں لے جا کر بیڈ پر لٹایا اور خود بھی لیٹ گیا۔ شیرو: کیا مطلب؟ ثمینہ میڈم: مطلب کہ ابھی روبینہ آنے والی ہے۔ شیرو: او تیری کی، آپ بھی نا، ابھی تو اتنا اچھا موڈ بنا تھا، سارا خراب کر دیا۔ ثمینہ میڈم ہنستے ہوئے: اچھا جی، تو اب موڈ خراب ہو گیا، ابھی کون سا آ گئی ہے وہ، کر لو جو کرنا ہے، میں تو یہی ہوں تمہارے سامنے۔ ثمینہ میڈم جان بوجھ کر اب میرے سے مزے لینے والے انداز میں بات کر رہی تھیں۔ شیرو: بڑی ہنسی آ رہی ہے، اگر میرا دماغ گھوم گیا نا تو پھر بعد میں مت کہنا۔ ثمینہ میڈم: منّے راجا کو غصہ آ گیا، کر لو نا جو دل کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا،
پولیس والی کے سامنے بے پردہ ہی ہوں گے۔ ابھی بتاتا ہوں میں۔ ثمینہ میڈم پر ٹوٹ پڑا اور میڈم پر اپنا جادو کرنے لگا۔ جیسے ہی میڈم پر میرا جادو اثر کرنے لگا تو وہ خود بخود مجھے کھینچنے لگیں اور انہوں نے میرے گرد اپنی دونوں ٹانگوں کی کینچی بنا لی۔ تبھی باہر سے بیل بجنے لگی۔ ہم دونوں رک نہیں رہے تھے مگر بیل بار بار بجنے لگی تو ثمینہ میڈم نے مجھے دھکا دیا۔ ثمینہ میڈم دیکھا روبینہ آ گئی اس لیے روک رہی تھی۔ ثمینہ میڈم کے بال بکھر گئے تھے اور ان کی لپسٹک بھی غائب ہو چکی تھی۔ وہ مجھے دروازہ کھولنے کا کہہ کر خود باتھ روم میں چلی گئیں۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے روبینہ خان یونیفارم میں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ حیران ہوئی مگر اگلے ہی پل اس کے چہرے پر شرارتی مسکان آ گئی۔ روبینہ خان، تم یہاں لگتا ہے لیلا مجنوں جھولا جھول رہے تھے۔ اتنا کہہ کر وہ اندر کو آئی اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ روبینہ خان، کہاں ہے لیلا؟ نظر نہیں آ رہی۔ تبھی روبینہ خان کی نظر چودھری صاحب پر پڑی۔ روبینہ خان، وہ لگتا ہے غلط ٹائم پر آ گئی، ابھی کام ہوا نہیں لگتا، سوری۔ روبینہ خان نے ہنستے ہوئے میرے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے آگے بڑھ کر اسے ساتھ لگا لیا۔ شیرو، بڑی ہنسی آ رہی ہے، اب تو آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ صبح صبح سے میری حالت خراب کر دی ہے آپ نے۔ میں روبینہ خان سے باتیں کرنے لگا۔ روبینہ خان کے سر سے اس کی پولیس کیپ نیچے گر گئی۔ میں نے اس کے بال جو اس کے سر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے وہ مجھے پیچھے کر رہی تھی پر میں کہاں ماننے والا تھا۔ روبینہ خان، چھوڑو یار۔ وہ میرے بال کھینچ کر مجھے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں اپنے ہاتھوں سے اس پر جادو کر رہا تھا۔ تبھی اندر سے ثمینہ کی آواز آئی تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ روبینہ، ان کی آنکھیں، اس کا چہرہ اچانک سے لال ہو گیا اور وہ زور زور سے سانس لیتے ہوئے اپنی سانسیں کنٹرول کر رہی تھی۔ روبینہ خان نے جلدی سے اپنے بال سمیٹے اور انہیں باندھنے لگی۔ تبھی ثمینہ میڈم سامنے آ گئیں۔ ثمینہ میڈم چونکتے ہوئے، کیا ہوا؟ روبینہ خان، کچھ نہیں کچھ نہیں۔ ثمینہ میڈم نے روبینہ کو اچھی طرح سے دیکھا اور پھر مجھے دیکھنے لگی۔ میں چپ چاپ وہاں سے گیسٹ روم میں چلا گیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ ثمینہ، تجھے کیا ہوا ہے؟ چل بیٹھ، میں تیرے لیے
چائے بنا کر لاتی ہوں۔ روبینہ: ہاں۔ سمینا کے جاتے ہی روبینہ اپنی کیپ کو زمین سے اٹھا کر میری طرف آ گئی۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ روبینہ خان، ذرا سی بھی شرم نہیں ہے تم میں؟ ابھی سمینا دیکھ لیتی تو۔ شیرو: تو کیا ہوا؟ بڑے مزے لے رہی تھی نا، اب بولو۔ اور ویسے بھی آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ اب انہوں نے آپ کو خود اجازت دی ہے، تو پھر؟ روبینہ: تو کیا اب اس کے سامنے ہی یہ سب؟ اسے برا لگے گا اور تمہیں نظر نہیں آتا میں آن ڈیوٹی ہوں اور یونیفارم میں ہوں؟ شیرو: یونیفارم میں آپ کتنی پیاری لگتی ہیں، یہ میرے دل سے پوچھیے۔ آپ کو جب یونیفارم میں دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ بس وہیں پکڑ کر آپ کو۔ روبینہ خان آنکھیں دکھاتے ہوئے: چپ بے شرم! اگر سمینا یہاں نہ ہوتی تو تمہیں بتاتی۔ شیرو: تو ابھی بتا دو، وہ کون سا آج آپ کو منع کریں گی؟ ویسے بھی آج آپ کی سالگرہ ہے تو اس موقع پر اتنا تو بنتا ہے۔ روبینہ خان: تم ایسے نہیں مانو گے۔ اتنا کہہ کر روبینہ جھٹکے سے اٹھی اور چھلانگ لگا کر میری گود میں آ بیٹھی۔ روبینہ گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ ایسا کرنے سے اس کا گھٹنا وہیں جا لگا جہاں صبح چوٹ لگی تھی اور میرے منہ سے درد کے مارے کرا نکل گئی۔ شیرو: آہ! روبینہ: اوہ سوری۔ روبینہ جلدی سے اٹھ گئی۔ ادھر سے سمینا میڈم بھاگتے ہوئے آ گئیں۔ انہیں شاید میری آواز سنائی دی تھی۔ سمینا میڈم گھبراتے ہوئے: کیا ہوا تمہیں؟ میں اپنی چوٹ کی جگہ سے ہاتھ سہلا رہا تھا تو سمینا میڈم نے فوراً میرے کپڑے اوپر کو کھینچ دیے، جس سے میری پسلیوں پر لگی وہ چوٹ سامنے آ گئی۔ وہاں پر اب اور بھی زیادہ سوجن آ چکی تھی۔ تھوڑا درد تو پہلے بھی مجھے ہو رہا تھا، پر روبینہ خان کا گھٹنا لگنے سے اب اور زیادہ درد ہونے لگا تھا۔ میری بغل میں پوری راڈ کا نشان ویسے ہی بنا ہوا تھا جو اب کالا پڑ چکا تھا۔ سمینا میڈم اسے دیکھتے ہی اور زیادہ گھبرا گئیں۔ سمینا میڈم: یہ کیا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ چوٹ تمہیں کیسے لگی؟ بتاؤ مجھے، یہ کیسے ہوا؟ شیرو: کچھ نہیں، یہ بس معمولی سی۔ سمینا میم: معمولی سی؟ کتنی زیادہ چوٹ لگی ہے تمہیں اور تم اسے معمولی سی چوٹ کہہ رہے ہو؟ چلو ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، چلو اٹھو۔ شیرو: ارے کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ سمینا میڈم: مجھے کچھ نہیں سننا، چلو ابھی ڈاکٹر کے پاس۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ کیسے لگی یہ چوٹ تمہیں؟
اب میں کیا بتاتا کہ صبح کیا ہوا۔ اس طرح کرنے سے ثمینہ میڈم زیادہ ٹینشن میں آ جاتیں۔ ثمینہ میڈم کے اس سوال سے اور ان کی حالت دیکھ کر روبینہ خان کو بھی ٹینشن ہونے لگی۔ شیرو، وہ صبح رننگ کرتے وقت پاؤں پھسل گیا تھا تو میں گر گیا۔ وہاں سائیڈ میں ایک پائپ لگا ہوا تھا تو اسی سے ٹکرا گیا۔ یہ تو معمولی سی چوٹ ہے، آپ ایسے ہی ٹینشن لے رہی ہیں۔ ایسا تو ہوتا رہتا ہے، تھوڑی سی مالش کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ثمینہ میم، یہ معمولی سی چوٹ ہے، معمولی سی چوٹ۔ میں نے ثمینہ میڈم کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے انہیں ریلیکس کرنے کے لیے ان کے سر پر کس کیا اور انہیں اپنی باہوں میں بھر لیا۔ شیرو، ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ تو بس تھوڑی سی سوجن ہے اور کچھ نہیں۔ دیکھو، آپ کی دوست آپ کے پاس بیٹھی ہے، آج ان کا برتھ ڈے ہے نا، تو ہمیں ان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ بے فکر رہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ثمینہ میڈم نے مجھے باہوں میں بھر لیا اور میری بات سن کر اب وہ تھوڑا ریلیکس ہو گئیں۔ پھر وہ مجھ سے الگ ہوئیں۔ ثمینہ میڈم، تم بیٹھو، میں 2 منٹ میں آئی۔ اتنا کہہ کر ثمینہ میڈم اندر اپنے بیڈ روم میں چلی گئیں۔ اب میری نظر روبینہ خان پر پڑی تو وہ بھی فکر میں ڈوبے ہوئے تھی۔ شیرو، اب آپ کو کیا ہو گیا؟ تو کہاں تھے ہم؟ روبینہ خان، شٹ اپ! اپنی پرواہ ہے کہ نہیں تمہیں؟ دیکھا اس بیچاری کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ میں بھی صبح سے پریشان تھی کہ تمہاری چوٹ اب کیسی ہوگی، مگر تم تو آتے ہی شروع ہو گئے۔ ثمینہ ٹھیک کہہ رہی تھی، تم پہلے ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور صحیح سے علاج کرواؤ۔ شیرو، چپ، ریلیکس، وہ تو ایسی ہی ہیں، بہت جلد گھبرا جاتی ہیں، مگر آپ تو سمجھدار ہیں، یہ بس معمولی سی چوٹ ہے۔ ادھر آئیں، بیٹھے یہاں، آج آپ کا برتھ ڈے ہے اور میں نہیں چاہتا آج آپ کوئی بھی ٹینشن لیں۔ میں نے روبینہ خان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ان کے چہرے پر آئی پریشانی کی لکیروں کو دور کرنے کے لیے میں نے ان کو چوم لیا۔ روبینہ خان، تم نہ مار کھاؤ گے میرے ہاتھوں سے۔ شیرو، مار لو، بندہ حاضر ہے۔ تبھی ثمینہ میڈم آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں کریم تھی۔ آتے ہی انہوں نے میرے کپڑے اوپر کو کھینچے اور میری بغل میں وہ کریم لگا کر مالش کرنے لگیں۔ اپنے نازک نرم ہاتھوں سے بڑے ہی پیار سے وہ مالش کر رہی تھیں۔ مالش کے بعد وہ دوبارہ سے اندر چلی گئیں اور کچھ دیر میں وہ ٹرے میں کچھ اسنیکس لے آئیں اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا کیک بھی۔ کیک کے اوپر روبینہ خان کا نام اور بیسٹ فرینڈ لکھا ہوا تھا۔
یہ دیکھ کر روبینہ خان کے چہرے پر خوشی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔